بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایسا محل بنوا دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔ اگر 10 دن کے اندر محل نہ بنا تو تمہارا سر قلم۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر محل بنا سکے گا یا سر قلم کروا بیٹھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ ہر وقت عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا وزیر اس سے بہت تنگ تھا۔ وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواہش سوجی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنوا کر دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے۔ اگر وزیر 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ کے حضور مدد طلب کرو۔ وزیر کو مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرتے کرتے اس کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنگل میں جا رہا ہے۔ اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے جسے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے اور بادشاہ خوش ہو جاتا ہے۔ وزیر کو جب جاگ آئی تو اس نے اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا تو بیوی نے فوراً کہا کہ جنگل کی طرف چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر اگلے دن اپنا رخت سفر باندھا اور سفر کو نکل پڑا۔ وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔ چلتے چلتے اس کو 5 دن ہو گئے تو اس نے سوچا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ جب وہ واپس مڑنے لگا تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو بیچارہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً شکنجے سے خرگوش کو آزاد کرایا اور پھر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کو ایک آواز آئی، اے نیک دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ وزیر حیرت سے مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے جو بول رہا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش بنایا ہوا تھا اور شکنجہ کھولتے ہی جادوگر کا اثر زائل ہو گیا۔ وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وہ وزیر کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے آیا اور اسے اندر جانے کو بولا۔ وزیر اندر گیا تو دیکھتا ہے کہ اندر سلطان عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے انہیں سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ سلطان مسکرائے اور کہا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر چل دیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل میں گیا اور بادشاہ کو کہا، آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے محل بنوانے کو کہا تھا۔ اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا، چلو میاں مٹھو اب اپنا کام دکھاؤ۔ طوطا اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ اینٹیں پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور وزیر کو کہا، بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی کیسے اینٹ پہنچائے گا؟ وزیر یہ سن کر بولا، حضور والا، اگر اتنی اونچائی پر اینٹیں نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے غلط کاموں کی معافی مانگی اور وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی 3 بار شادی کی اور ہر بار بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا بغیر کسی وجہ کے۔ جو اس کے والد کو معلوم ہوا، آخر کار والد نے بیٹے کو بیویوں کو طلاق دینے کی وجہ سے محل سے نکال دیا اور کہا کہ جب تک تو اپنی مرضی کے کسی اچھی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا تب تک نہ آنا۔ بیٹا شہر سے باہر کام کی تلاش میں نکل گیا اور ایک مالدار شخص کے ہاں بکریاں چرانے کا کام ملا۔ وہ شخص نوجوان سے بہت متاثر ہوا۔ اس مالدار شخص کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس نے سوچا کہ اس نوجوان سے شادی کروا دے تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ بات بتائی تو بیٹی نے کہا کہ وہ اس نوجوان سے شادی نہیں کرے گی۔
جب تک وہ اس کے ساتھ سفر نہ کرے اور اس کی حقیقت کو جان نہ لے۔ مالک نے نوجوان سے کہا کہ کل تم بکریاں چرانے نہ لے جاؤ، ہم کچھ دنوں کے لیے سفر کریں گے تاکہ کچھ کام نمٹایا جا سکے۔ سفر کے دوران وہ دونوں ایک گلا بکریوں کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا کتنی زیادہ ہیں اور کتنی کم ہیں۔ مالک حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا۔ پھر وہ ایک اور گلا بکریوں کا ان کے پاس سے گزرا۔ نوجوان نے کہا کتنی کم ہیں اور کتنی زیادہ ہیں۔ مالک نے دل میں سوچا کہ یہ نوجوان بیوقوف ہے، اس لیے میری بیٹی نے مجھے اس کے ساتھ سفر کرنے کو کہا تھا۔ پھر وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا تم میں زندہ بھی ہیں اور مردہ بھی ہیں۔ پھر وہ ایک خوبصورت باغ کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ باغ ہرا بھرا ہے یا سوکھا ہوا ہے۔ مالک بہت حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا۔ پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور پھر پانی طلب کیا۔ لوگوں نے انہیں دودھ دیا۔ نوجوان نے خود پیا اور پھر مالک کو دیا۔ پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ لوگوں نے انہیں پانی دیا۔ نوجوان نے پہلے مالک کو دیا اور پھر خود پیا۔ مالک نے دل میں سوچا کہ نوجوان نے مجھے دودھ دینے میں بے احترامی کی اور پانی دینے میں عزت دی۔ واپس سفر سے آ کر مالک نے اپنی بیٹی کو سارا ماجرا سنایا۔ بیٹی نے کہا کہ وہ نوجوان بہت اچھا ہے۔ مالک نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسے؟ بیٹی نے جواب دیا پہلا گلہ بکریوں کا، اس میں مینڈھے زیادہ تھے اور بکریاں کم۔ دوسرا گلہ بکریوں کا، اس میں بکریاں زیادہ تھیں اور مینڈھے کم۔ قبرستان، جس نے اولاد چھوڑی وہ زندہ ہے اور جس نے نہیں چھوڑی وہ مردہ ہے۔ باغ، اگر مالک نے اپنے پیسوں سے بنایا تو ہرا بھرا ہے اور اگر قرضے سے بنایا ہے تو سوکھا ہوا ہے۔ دودھ، جب برتن میں ڈالا جاتا ہے تو دودھ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اس نے پہلے پانی پیا اور آپ کو دودھ پلا دیا۔ کنویں کا پانی، صاف پانی اوپر آتا ہے، اس نے آپ کو پہلے دیا۔ مالک نے بیٹی کی باتیں سن کر نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد جب نوجوان بیوی کے پاس آیا تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ بیوی نے جواب دیا یہ میرا سر تھا، اب تمہارا ہے۔ نوجوان نے کہا سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، میں بکریاں چرانے والا نہیں ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میں تمہاری تلاش میں ہی نکلا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے اپنے ملک کی رعایا میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی بادشاہت اس کے نام کر دے گا، جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا۔ سب لوگ بہت خوف زدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسی دوران ایک کمہار جس نے ساری زندگی کچھ نہ جمع کیا تھا، اس کے پاس سوائے ایک گدھے کے کچھ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے اور حساب و کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے پاس تھا ہی کیا، ایک گدھا بس۔ سو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی جگہ قبر میں گزارے گا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی اس میں جا کر لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اس کو کہا اٹھو اور اپنا حساب دو۔ اس نے کہا بھائی حساب کس چیز کا؟ میرے پاس تو ساری زندگی تھا ہی کچھ نہیں سوائے ایک گدھے کے۔ فرشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے لیکن پھر ایک دم رکے اور بولے ذرا اس کا اعمال نامہ کھول کر دیکھیں اس میں کیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی فلاں فلاں دن تم نے گدھے کو ایک وقت بھوکا رکھا تھا۔ اس نے جواب دیا ہاں۔ فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو 100 درے مارے جائیں۔ اس کی خوب دھنائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ فلاں فلاں دن تم نے زیادہ وزن لاد کر اس کو مارا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حکم ہوا کہ اس کو 200 درے مارے جائیں۔ پھر مار پڑنا شروع ہو گئی، غرض کہ صبح تک اس کو مار پڑتی رہی۔ صبح سب لوگ اکٹھے ہوئے اور قبر کشائی کی تاکہ اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کمہار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا او بھائیو پوری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا،
تو پوری رعایا اور مملکت کا حساب کون دیتا ہے پھر؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے، اور پتہ نہیں کہ کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا، جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے ایک بادشاہ نے غلاموں کے بازار میں ایک غلام لڑکی دیکھی جس کی بہت زیادہ قیمت مانگی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے لڑکی سے پوچھا، آخر تم میں ایسی کیا خوبی ہے جو سارے بازار سے تمہاری قیمت زیادہ ہے؟ لڑکی نے کہا، بادشاہ سلامت، میری ذہانت ہے جس کی قیمت طلب کی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، میں تم سے کچھ سوالات کرتا ہوں، اگر تم نے درست جواب دیے تو تم آزاد ہو، نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ لڑکی آمادہ ہو گئی۔ تب بادشاہ نے پوچھا، سب سے قیمتی لباس کون سا ہے؟ سب سے قیمتی خوشبو کون سی ہے؟ سب سے لذیذ کھانا کون سا ہے؟ سب سے نرم بستر کون سا ہے؟ اور سب سے خوبصورت ملک کون سا ہے؟ لڑکی نے اپنے تاجر سے کہا، میرا گھوڑا تیار کرو کیونکہ میں آزاد ہونے لگی ہوں۔ پھر پہلے سوال کا جواب دیا، سب سے قیمتی لباس کسی غریب کا وہ لباس ہے جس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا لباس نہ ہو۔ یہ لباس پھر سردی، گرمی، عید، تہوار، ہر موقع پر چلتا ہے۔ یہ اس کی پوری دنیا ہے۔ سب سے خوبصورت خوشبو ماں کی ہوتی ہے، بھلے وہ مویشیوں کا گوبر ڈھونڈنے والی مزدور ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی اولاد کے لیے اس کی خوشبو سے بہترین کوئی نہ ہوگی۔ لڑکی نے کہا، سب سے بہترین کھانا بھوکے کے پیٹ کا کھانا ہے۔ بھوک ہو تو سوکھی روٹی بھی لذیذ لگتی ہے۔ دنیا کا نرم ترین بستر بہترین انصاف کرنے والے کا ہوتا ہے۔ ظالم کو ململ اور کم خواب سے آراستہ بستر پر بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر لڑکی گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ بادشاہ جو مبہوت یہ اب سن رہا تھا، اچانک اس نے چونک کر کہا، لڑکی، تم نے آخری سوال کا جواب نہیں دیا۔ سب سے خوبصورت ملک کون سا ہے؟ لڑکی نے کہا، بادشاہ سلامت، دنیا کا سب سے خوبصورت ملک وہ ہے جو آزاد ہو، جہاں کوئی غلام نہ ہو اور جہاں کے حکمران ظالم اور جاہل نہ ہوں۔ لڑکی کے اس آخری جواب میں انسانیت کی ساری تاریخ کا قصہ تمام ہوتا ہے۔